حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى عطرته الاطیبین الاطہرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں بابا. عزیزان گرامی، چند کلمات میں نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنی نماز جمعہ کے خطبے میں عرض کیے ہیں. اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں عرض کروں گا کہ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یا تو خود صاحب معرفت ہو یا کسی صاحب معرفت سے پوچھے. ہم یہ 200-400 روپے کا نگ خریدتے ہیں تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اصلی ہے کہ نقلی، اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے. میں ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے شیشے ہیرے کی شکل میں ترشوائے. ہیرے اور شیشے ایک ہی شکل کے ترشوا کر اور ملا دیے. کہا کہ مجھے اس میں سے جو آدمی ہیرے اور شیشے الگ کر کے دے گا اسے انعام دوں گا، اور جو نہیں کر سکا اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اب کون اپنی گردن اڑوائے؟ اس لیے کہ یہ تو شناخت کی بات ہے کہ یہ پہچاننا ضروری ہے کہ اس شیشہ کون سا ہے اور ہیرا کون سا ہے. شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، لہذا کوئی تیار نہ ہوا اس بات کے لیے کہ وہ جائے. ایک نابینا شخص تھا، صاحب حکمت تھا. اس نے کہا کہ مجھے لے چلو بادشاہ کے پاس، میں اسے ہیرے اور شیشے الگ کر دوں گا. کہا تجھے نظر نہیں آتا، تو کیسے الگ کرے گا؟ تجھے پتا ہے اگر تو یہ کام نہ کر سکا تو بادشاہ تیری گردن مروا دے گا. کہا یہ ڈر تو اسے ہو نا جو نہ جانتا ہو، جسے معلوم ہے وہ کیوں ڈرے گا. لے گئے بادشاہ کے پاس، کہنے لگے کہ یہ نابینا شخص مدعی ہے کہ یہ ہیرے اور شیشے کو الگ کرنا جانتا ہے. بادشاہ نے وہ تھیلی سما دی جس میں ہیرے تھے اور شیشے بھی تھے. اس نے کہا مجھے دھوپ میں بٹھا دو. دھوپ میں بیٹھ گیا. اس نے تھیلی کو فرش پر الٹا. کچھ دیر کے بعد اس نے ایک ایک اٹھانا شروع کیا. ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا. الگ کر کے کہا کہ یہ ہیرے ہیں اور یہ شیشہ ہے. تو اس سے پوچھا گیا
کہ تو نے کیسے پہچانا کہ یہ ہیرا اور یہ شیشہ ہے؟ تو دیکھ تو سکتا نہیں۔ کہا میں نے اسے سورج کی گرمی میں رکھا تھا، جو گرم ہو جائے وہ شیشہ ہے، جو اپنی اصلیت نہ چھوڑے وہ ہیرا ہے۔ تو اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، کس کے پاس اسلام ہے کس کے پاس نہیں ہے؟ یہ الگ الگ کرنا، اس لیے کہ دعوے دار سب ہیں۔ ہم اپنے حلیے کے ساتھ دعوے دار ہیں۔ جی دیکھیے میں نے بھی اب یہ بریسلیٹ بھی بنوا رکھی ہے، یہ انگوٹھیاں بھی پہن رکھی ہیں، یہ امامہ آبا قبا بھی پہن رکھا ہے، یہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تو مجھے جو بھی دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کیا پتا کہ میں پڑھا لکھا بھی ہوں یا صرف حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ تو حلیے کو دیکھ کے کہیں گے مولانا آ رہے ہیں، پہچانے گا وہی جو پڑھا لکھا ہوگا، سلام کرے گا، بات چیت کرے گا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ایک دکان کی مانند ہے جس پہ زبان کا تالا لگا ہوا ہے، یہ تالا کھولو تو پتہ چلے گا دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ صلوات بھیج دیں بابا حضرت محمد والے۔ تو اب اسلام کے دعوے دار سب ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہر آدمی اس بات کا مدعی ہے کہ مجھ سے بڑا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، میں سب سے بڑا مسلمان۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ان احادیث سے پتہ چلے گا، پیغمبر نے پیمانہ دیا ہے، اس پیمانے پر ہم اپنے آپ کو تولیں، تو آپ مجھے داد دیں یا نہ دیں، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو پیغام میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو سوچئے گا کہ سرکار ختم مرتبت نے کچھ حدیثیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے داڑھی، نمازیں، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، یہ حلیے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ کربلا میں بھی دونوں طرف نمازیں ہو رہی تھیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں۔ ابھی آپ نے چند مہینے پہلے ایک پروگرام سما چینل کے اوپر چلایا تھا، اس نے قطب بلال نے، کہ وہ دبئی گیا تھا، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات اس کی کرائی گئی جنہوں نے ڈیرہ غازی خان میں 25 سال ایک مسجد کے اندر جمعہ پڑھایا اور نمازیں پڑھائیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہاں آ گئے، اب کیا کرتے ہیں؟ کہتے اب میں ریٹائر ہوں۔ آپ ہیں کون؟ کہا میں عیسائی ہوں۔ کہا وہاں جو 25 سال نمازیں پڑھاتے رہے، کہنے لگے وہ میری جاب تھی، وہ میرا کاروبار تھا، میری نوکری تھی، اب میں ریٹائر ہوں۔ تو پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں کتنے ایسے پیش نماز ہیں۔ اسی لیے آپ کے یہاں مکتب میں 8-9 شرطیں ہیں پیش نماز کی، جس میں سے ایک شرط اس کا حلالی ہونا بھی ہے، اور آپ کسی مولوی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، آپ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ پوچھا آپ نے کبھی آج تک کسی سے؟ کیوں؟ شرط ہے آپ کے یہاں۔ ابھی آپ نے میرے پیچھے بھی نماز پڑھی اور 1984 سے پڑھ رہے ہیں، تو کبھی پوچھا آپ نے؟ کہا بھئی ہم کیوں پوچھیں؟
اس لیے کہ پیغمبر ہمیں ایک نشانی بتا گئے ہیں. کہا وہ کیا نشانی ہے؟ کہا اس سے علی ولی اللہ پوچھ لینا، اگر علی کی ولایت مانتا ہے تو حلالی ہے. اللہ تو کہا یہ پوچھ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مولانا آپ کے ابا ایک ہے کہ اماں نیک ہے کہ نہیں. آپ نے علی کی ولایت پوچھ لی، اس نے کھل کے بتا دیا، آپ سمجھ گئے کہ حلال زادہ. دیکھیے نشانی ہے نا، ایک علامت سے آپ پہچان گئے. اسی طریقے سے مسلمان کو پہچاننے کے لیے کتنے ایسے لوگ گزشتہ جب فوج نے آپریشن کیا ہے ناران کاغان اور پشاور اور پہاڑیوں میں، کتنے لوگ پکڑے گئے جن کی ماشاءاللہ سے اتنی لمبی لمبی داڑیاں تھی اور ختنے نہیں ہوئے تھے. کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا. تو مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے اس طریقے سے بہت سارے لوگ بھیجے گئے اور موجود ہیں، سکے سے خریدے جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں بھی آج کل ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے میڈیا پر کہ آپ کے پاکستان کے نواب گئے تھے لندن تو انہیں ایک مدرسہ گھمایا گیا تھا. کہا آج آپ کو وہ مدرسہ دکھا رہے ہیں جو آج تک آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا. لندن کے کسی بڑے دور دراز گاؤں کے اندر وہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا جہاں بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور تیاریاں ہو رہی تھیں. کہا کہ یہاں لندن میں اس جنگل کے اندر اتنا خفیہ طور کے اوپر مدرسہ آپ نے کیوں بنایا ہے؟ کہا کہ مسلمانوں سے جو جنگ کرنی ہے وہ جنگ تلوار کی اور گولی کی نہیں، یہ افراد ہم تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کی شکل میں قرآن بھی پڑھیں گے، قرات بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور مسلمانوں کے دین کو برباد بھی کریں گے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر پنجاب میں جب سے یہ تھیٹر بند ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اب کاروبار نہیں ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی شیعہ پیسے بہت دیتے ہیں لہذا ذاکری کرو. تو ایسے بہت سارے لوگ ذاکروں کی شکل میں آئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مرنے لگے تو کہا کہ جناب وہ ہمارا جنازہ فلاں مسجد میں ہوگا. کہا ساری عمر تو آپ ذاکری کرتے رہے، جنازہ وہاں کیوں ہوگا؟ کہا یہ میرا کاروبار ہے، وہ میرا مذہب ہے. لہذا ایسے دور میں پہچاننے کے لیے آدمی کے پاس شناخت ہونی چاہیے. سونے کو پرکھنا ہو تو کسوٹی پہ پرکھیں، لیکن کسوٹی پہ آپ نہیں پرکھ سکتے، وہی پرکھے گا جو جوہری ہوگا، آپ نہیں پرکھ سکتے. لہذا اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے حلیے کی ضرورت نہیں، کردار کی ضرورت ہے. مسلمان کردار سے پہچانا جاتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی زمانے میں بھی مسلمان کو پہچاننا ہو تو میری یہ 2 حدیثیں ہیں، یہ سامنے رکھ لینا، مسلمان سمجھ میں آ جائے گا. کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 2 حدیثیں ہیں؟ کہا ایک حدیث تو یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. یاد رکھنا مسلمان فقط وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جو سارا دن دوسرے مسلمانوں کے خلاف بکتا پھرے یہ مسلمان نہیں ہے. جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہو، سارا سال عبادت میں گزارے اور حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے،
مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو جب عام مسلمان محفوظ ہو تو مومن تو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ محفوظ ہو. تو سارا دن جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ مسلمان ہے؟ چغل خوریاں کرنے والا کیسے ثابت کرے گا کہ وہ مسلمان ہے؟ اس لیے کہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہونا چاہیے. لہذا اگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو ہاتھ ایسا ہو جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان ایسی ہو دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میں ان ہاتھوں سے کسی کی جیب کاٹ لوں اور کہوں مسلمان، کسی کا پیسہ لے کے کھا جاؤں پھر بھی مسلمان، کسی کو ان ہاتھوں سے نقصان پہنچا دوں، ضروری نہیں کہ میں کسی کو تھپڑ ہی ماروں، کہ اس ہاتھ سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لہذا اس ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے، اس کا مال و جان عزت و آبرو محفوظ رہنی چاہیے. دوسری حدیث کون سی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث یہ ہے کہ من یصبح ولم یہتم بامور المسلمین فهو لیس بمسلم. جو شخص صبح کو جاگے اور اسے دوسرے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، یہ مسلمان نہیں ہے. اور جہاں معاشرے کی خرابی یہاں تک آ جائے کہ می اینڈ مائی وائف اینڈ مائی 2 children, دس از مائی فیملی. ہماری فیملی بس اتنی سی ہے، میں، میری بیوی اور میرے 2 بچے. جی، میں، میرے 2 بچے اور میری بیوی، یہ فیملی ہے. باقی سب بھاڑ میں گئے، کسی سے واسطہ نہیں. ماں باپ کے 4 بچے ہو، چاروں بچے ماں باپ پال کے جوان کریں، بڑے ہو کے پھر اب جو ہے نا وہ میری اکیلے کی ذمہ داری تھوڑی ہے. تمہارے بھی تو ابا ہیں، 1 مہینہ تم رکھو، 1 مہینہ میں رکھوں گا، 1 مہینہ وہ رکھے. یہ باری لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. مسلمان مجمع سے نہیں، کردار سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھول کا نام کچھ بھی رکھو، پھول پہچانا اپنی خوشبو سے جاتا ہے. انسان کا نام کچھ بھی رکھ دو، انسان پہچانا اپنے کردار سے جاتا ہے. ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اللہ قدر کریں ان چیزوں کی. ہم یورپین نہیں، ہم مغربی نہیں ہیں، بلکہ ہم مشرقی بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم جن کے پیروکار ہیں وہاں لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ ہے. کوئی گورا اور کوئی کالا نہیں، کوئی زبان و قوم و قبیلے کی قید نہیں. اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں کہ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا، ہمارا محب کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے سینے میں ہماری ولایت ہے تو ان کا آپس میں رشتہ ایسے ہے جیسے 2 سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، چاہے باپ الگ ہی کیوں نہ ہو. اللہ یا رسول اللہ یا اللہ. باقی اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب لوگ جو چاہے کہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. ابھی گزشتہ
کچھ مہینوں پہلے ایک بحث سامنے آئی کہ جناب وہ تقوی اختیار کریں، اور اگر علی علیہ السلام کی اولاد بھی تقوی اختیار نہیں کرے گی تو جنت نہیں جا سکتی، بلکہ الیاذ باللہ اگر علی بھی تقوی اختیار نہ کرے تو جنت نہیں جا سکتے۔ اب یہ بحث ہمارے ممبر سے ہو رہی ہے، اب ممبر پہ بیٹھنے والے کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ میں بات کس کے بارے میں کر رہا ہوں۔ علی متقی نہیں ہے، علی امام المتقین سے بھی آگے، علی تقوی کی پہچان ہے۔ دیکھیں نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ، اس کے لیے لفظ یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے، اپنا ذہن میری طرف محفوظ کر کے رکھیے، ان جملوں کو یاد رکھیے گا کہ یہ نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے، یہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، کیا کہا میں نے؟ حصول تقوی کا ذریعہ ہے، یہ علامت تقوی نہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی اہمیت ہے، اگر کوئی نماز کا منکر ہو جائے تو کافر ہے، کوئی روزے کا منکر ہو جائے کافر ہے، ضروریات دین کا انکار کفر ہے، یہ شریعت کا مسلمہ فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ علامت تقوی نہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ لعلکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ دار متقی بھی ہو، ضروری نہیں کہ نماز پڑھنے والا متقی بھی ہو، اس لیے کہ یہ علامت تقوی نہیں ہے، یہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں جو دور سے، کوئی بائک موٹر سائیکل پہ آتا ہے، کوئی کار پہ آتا ہے، تو کار حصول مسجد کا ذریعہ ہے، اگر کار ہی میں بیٹھا رہ جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے؟ کار تک محدود رہے نہیں، کار سے اتر کے اسے مسجد میں آنا پڑے گا نماز کے لیے، تو نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مسجد میں نہ آ جائے یہاں۔ تو جو گاڑی ہے اسے کیا کہیں گے؟ وسیلہ، ذریعہ ہے حصول کا، وصول کا۔ تو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ حصول تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہوگی اسی کے دل میں تقوی ہوگا۔ اور علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نحن الشعائر، کائنات میں ہم سے بڑی اللہ کی نشانی ہے ہی نہیں۔ جو آل محمد کی تعظیم نہیں کرتا اس کے بعد تقوی نہیں آ سکتا ساری زندگی۔ اور اگر متقی بن سکتا ہوتا تو یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، بچپن سے بڑھاپے تک، جوانی تک بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ کسی شخص کو حضرت نوح جتنی 2500 سال کی زندگی ملے، ساری زندگی پاپیادہ حج کے لیے جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ کمر کو لگ جائے، سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں پہاڑ احد کے برابر خیرات کرے، اور گناہوں سے ایسے پاک رہے جیسے معصوم، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے۔ اے علی اگر وہ تیری ولایت نہیں رکھتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔
حفاظت کریں، ہر ایک کو ممبر پہ بٹھانے کی کوشش نہ کریں، ہر ایک کو محراب میں کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، پہچانیں تھوڑا سا، اور پہچان کے لیے یا تو خود اپنے شعور علم و معرفت کو بڑھائیں یا پھر کسی سے پوچھ لیں، کسی سے معلومات حاصل کر لیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اس لیے کہ جنت تو اللہ نے خلق کی ہی ہمارے لیے ہے، ہم دعوے دار ہیں، جنت مہنگی نہیں ہے، اصل قیمت آل محمد کی ولایت اور محبت کی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب علی کو مان لیا، علی علیہ السلام سے محبت ہو گئی تو اب فارغ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبت تقاضا کرتی ہے، محبت، ماں تو ساری رات جاگ کے بچے کو بہلاتی ہے، کیا اسے نیند نہیں آتی؟ بولے، ماں کو نیند نہیں آتی؟ پھر یہ کیسے جاگتی ہے؟ یہ محبت جگا رہی ہے۔ اسی لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ایمان پر بھروسہ نہ کرنا جو تجھے بستر سے مصلے تک نہیں لے جا سکتا، وہ ایمان تجھے جنت کیسے لے جائے گا؟ جو ایمان تجھے بستر سے اٹھا کے مصلے تک نہیں لے جا سکتا، وہ تجھے جنت کیسے لے جائے گا؟ لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں محبوب راضی ہو۔ اب خدا تو نظر نہیں آتا، خدا تو نظر نہیں آتا، اسے راضی بھی کرنا ہے، تو جو نظر نہیں آتا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر کے پاس ایک جوان آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ یہ جان لوں کہ اس وقت میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، گھر جا دیکھ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں یا نہیں، اگر یہ راضی ہیں تو تیرا اللہ بھی راضی ہے، اور اگر یہ راضی نہیں ہے تو تیری کوئی عبادت بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ تیری نمازوں کا محتاج نہیں۔ کسی قیمت پر بھی ان کو ناراض نہیں کرنا، چاہے یہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ نہیں، میں نے اب دوسرا جملہ کہہ دوں، چاہے یہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کے معاملے میں پروردگار عالم کوئی رعایت نہیں دیتا۔ ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس کو تمام کرتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے غور سے سنیے۔ میرے دوست جوان ماشاءاللہ عبادت گزار، جوانی میں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، اکثر بیشتر آتے ہیں کہتے ہیں مولانا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ امام کی زیارت ہو جائے۔ ایک عمل ایسا بتا دیجئے، میں نے فلاں عمل کیا نہیں ہوئی، فلاں عمل کیا نہیں ہوئی، فلاں عمل کیا نہیں ہوئی، کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ عزیزان گرامی، بالکل آسان سا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ آپ کافی دیر سے مسجد میں بیٹھے ہیں جمعے کے ٹائم سے، اور میں بھی مستقل آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، لیکن یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں ٹھٹا سے چل کے آپ کی محبت میں یہاں آیا ہوں، صرف رات کے 3 گھنٹے سویا ہوں، باقی ابھی تک جاگ رہا ہوں آپ کی محبت میں۔ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں سے مجھے محبت ہے، انسیت ہے، تو
عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں، میں ان کو نسخہ بتانا چاہتا ہوں. نسخے تو ہیں 2-4، لیکن ایک سن لیجئے آج، پھر کبھی موقع ملا تو دوسرا نسخہ بھی آپ کے حوالے کروں، یا مختصراً دونوں سن لیجئے اگر توجہ ہے آپ کی تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ معبود مجھے ایک ایسا بندے کا پتہ بتا جو تجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو. آواز پروردگار آئی فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں نام کا شخص میرا بڑا محبوب ہے، میں بہت زیادہ چاہتا ہوں اسے. جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، معلوم کیا اس نام کا کوئی آدمی ہے، کہاں ہے؟ قصائی ہے. چلے گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں آج تمہارا مہمان ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میڈیا کا دور نہیں ہے، لیکن وہ کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہے، نبی مانتا ہے ان کو. دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ گوشت دے رہا ہے گراہکوں کو، اور تھوڑی اچھی بوٹیاں نکال کے الگ کر رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا گوشت فروخت کیا، جو گوشت اس نے جمع کیا تھا اسے تھیلی میں ڈالا اور کہا چلیے میرے ساتھ دکان بند کی. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر آیا. ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چارپائی تھی، جو بھی چیز تھی اس کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد میں ایک چھابا بڑا سا چھبڑا تھا، اس کو کھولا تو اس کے نیچے سے 2 مادہ اور نر سور نکالے. ان کی اس جگہ کو صاف کیا، ان کا پانی تبدیل کیا، وہ گوشت ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد میں گیا اور غسل کیا، نہایا دھویا، پاک ہوا، پاک کپڑے پہنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہو گئی، کہنے لگے اے شخص، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیری زیارت کے لیے کہ تو اللہ کا محبوب ہے، اور تو نے گھر میں یہ نجس جانور پال رکھے ہیں جو مسخ شدہ ہیں. مجھے سمجھا تو صحیح واقعہ کیا ہے. کہنے لگا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مسخ ہو چکے. میں نے سوچا کہ اگر انہیں جنگل میں چھوڑ دوں گا تو جنگل کے جانور انہیں ستائیں گے، لہذا چونکہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی، لہذا چاہے مسخ شدہ ہی صحیح ہیں تو میرے ماں باپ. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. انہوں نے بھی یہی سوال کیا، پروردگار مجھے اس بندے سے ملا جس سے تو بہت زیادہ محبت کرتا. کہا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہ میرا بندہ ہے. وہاں پہنچے تو پتہ چلا وہ لوہار ہے. بٹھا لیا اس نے پاس، کہا کہ میں یہاں مہمان ہوں تمہارا. کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں یہ کام سے فارغ ہو جاؤں، لے چلتا ہوں آپ کو گھر. لے آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گھر. ایک جگہ بٹھانے کے بعد اس نے دیوار پہ ٹنگا ہوا ایک جھولا اتارا. اس میں سے ایک بوڑھی خاتون، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اسے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کا بستر تبدیل کیا، اسے لے گیا ایک جگہ پر، اس کے کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھلایا. اس سے پہلے ایک غذا بھگو کے رکھی. جب اسے نہلا دھلا لیا، پاک صاف کر لیا، تو اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر اسے چھوٹے چھوٹے لقمے دودھ میں جو چیز بھگوئی تھی یا کسی چیز میں اسے کھلائی. جب وہ کھا چکی اور اس بوڑھی خاتون کا پیٹ بھر گیا، توجہ رکھیے گا میرے خاص طور پہ میرے نوجوان دوست، جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس بوڑھی عورت کے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھے اور دعا کی، معبود میرے بیٹے کو زمانے کے نبی کی زیارت نصیب ہو، میرے بیٹے کو زمانے کے نبی کی زیارت نصیب ہو. عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، پہچانتا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ سے رہا نہیں گیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے خاتون، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، زمانے کا نبی تیرے بیٹے کی زیارت کے لیے آیا.
عزیزان گرامی یہی وہ عمل ہے جس سے آپ زمانے کے امام کی زیارت کر سکتے ہیں. ماں باپ کی خدمت کریں، امام خود آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں گے. اس لیے کہ زمانے کا امام کسی غار میں چھپا ہوا نہیں بیٹھا، روزانہ آپ کی خبرگیری کرتے ہیں. برائے تاجیل امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہ عزیزان گرامی، بڑا رتبہ ہے ماں باپ کا، خاص طور پر ماں کا. آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، یہ میرا بھائی سلام خان منقبت خان بیٹھا ہوا، یہ بھی پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ رضا سرسوی کا یہ کلام سب کے بستے میں ہے کہ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. یہ کلام میں نے جب پہلی مرتبہ سنا تھا تو میں نے کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا رضا سرسوی مرحوم سے ملنے کے لیے، ورنہ میں ان سے مطلع چینج کرا دیتا، مطلع بدلوا دیتا. اس لیے کہ میں نے ماں کے بارے میں جتنا پڑھا، 1994 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو میں نے ممکنہ احادیث اور روایات ماں کے سلسلے میں یاد کی اور پڑھی اور کتاب بھی لکھی. اس کتاب کا نام ہے ماں دلیل رحمت، علامہ رضی جعفر صاحب نے اس کا نام رکھا تھا. بہت ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر جمع کی تھی. اس میں ایک حدیث تھی کہ ساری کائنات کے لوگ مرنے کے بعد قبر میں سکون سے سوتے ہیں، لیکن ماں قبر میں سکون سے نہیں سوتی. ماں قبر میں بھی بچوں کی وجہ سے پریشان رہتی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ضمانت کے ساتھ. عزیزان گرامی، واقعات ہیں، مجھے واقعات نہیں پڑھنے چونکہ جمعے کے بعد کی مجلس مختصر ہوتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا. لیکن آج یہ تحفہ لے کے جائیے گا. سارے سکون سے سوتے ہیں قبر میں، ماں قبر میں چین سے نہیں سوتی. عزیزوں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا محسنہ اسلام جب دنیا سے جانے لگی تو اللہ کے رسول نے پوچھا، بستر علالت پر تھی شہزادی، پوچھا پیغمبر نے، اے محسنہ اسلام، اے خدیجہ، جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو، تم ملکۃ العرب تھیں، لیکن تمہیں سوکھے پتے کھانا پڑے. شیب ابی طالب میں تمہیں درخت کی سوکھی کھال کھانا پڑے، لیکن تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی مجھ سے فرمائش نہیں کی. آج میری خواہش ہے کہ تم دنیا سے جا رہی ہو، اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے تو بیان کرو. جناب محسنہ اسلام کہتے ہیں آپ یہ باتیں نہ کریں، مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے تم جیسا شوہر عطا کیا. جسے آپ جیسا شوہر مل جائے اس کی کون سی خواہش رہ جاتی ہے. سرکار فرماتے پھر بھی اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش. پہلو میں شہزادی بیٹھی ہوئی تھی چھوٹی، جناب سیدہ کونین صلوات اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے. رسول اسلام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. جناب محسن اسلام نے دونوں ہاتھ چھوٹے چھوٹے پکڑ کر شہزادی کے رسول کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں میری فاطمہ کو رونے نہ دینا.
اجرکم علی اللہ. میری فاطمہ کو رونے نہ دینا. عزادارو جس کے لیے شہزادی نے جملہ کہا کہ اگر فاطمہ روئے گی تو میری قبر ہل جائے گی. اسی لیے تاریخوں نے لکھا، علماء نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ جب شہزادی کی رخصتی ہو رہی تھی، مولا کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا علی میری فاطمہ کا خیال رکھنا، یہ خدیجہ کی امانت. عزاداروں میں نے شہزادی کے سلسلے میں یہ روایت دیکھی ہے کہ جب رخصتی ہو کے جا رہی تھی نا تو چادر میں پیر پھنسا تو رسول اسلام ننگے پاؤں دوڑے. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ پیغمبر گئے اور جا کر دونوں ہاتھوں سے شہزادی کو پکڑ لیا. جب واپس آئے تو جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس طریقے سے تیزی کے ساتھ گئے. کہا ام سلمہ اگر میری فاطمہ گر جاتی حضرکم علی اللہ. عزاداروں جسے یہ گوارا نہ ہو، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک خطیب مولا کے مصائب پڑھا کرتا تھا. امام نے خواب میں آ کر کہا کہ اے خطیب تو میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں نکلے، آپ کا جنازہ گھر سے گیا، آپ کے جنازے کو تیر مارے گئے. کہا یہ میری مصیبت نہیں. میری مصیبت پڑھا کر کہا مولا وہ آپ کی مصیبت کون سی ہے؟ کہا میری مصیبت یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تازیانہ کھاتے ہوئے جو مجھے نہیں بھولتا. لکھا ہے روایات کے اندر کہ جب مدینے میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کسی کے ساتھ جاتے تھے گھر کی طرف تو رستہ بدلتے تھے اور دوسرے دروازے سے جاتے تھے حویلی کے. کسی نے پوچھا مولا یہ قریب کا رستہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہاں یہاں سے جاتا ہوں تو مجھے میری ماں یاد آتی ہے. آواز دے کر کہہ رہی تھی یا فضت خذینی الیک، فضہ مجھے سہارا دے میرا محسن شہید ہو گیا. بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی. ایک چھوٹی سی روایت بس کہ ماں قبر میں چین سے نہیں سوتی. کبھی موقع ملے پڑھیے تھوڑی سی تاریخ شہزادی کی، بڑا المیہ ہے. عزادارو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ شب عاشور آدھی رات گزر گئی تو میں نے سنا کہ کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے فضہ سے کہا فضہ جلدی جا میرے ماں جائے کو بلا کے لا. کہ جب میرا ماں جایا آیا تو میں نے گردن میں باہیں ڈال کے کہا کہ جب سے مدینے سے چلی ہوں جہاں رات کو قیام ہوتا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. آج وہ آواز بہت قریب آ گئی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے. ذرا سنے تو صحیح ہے کون ہے؟ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. کا پہچان یہ دکھیاری ماں، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے قبر چھوڑ. عزادارو بہت ساری روایتیں شہزادی کی اس کربلا کے واقعے کے اندر ملتی ہیں. بس میں آخری بات، زندان شام میں جب اہل بیت کو لایا گیا عزادارو ایک رات دربان نے آ کر دروازہ کھولا زندان کا، کہنے لگا مولا سجاد علیہ السلام سے
والا کوئی بی بی ہے جو پشت زندان پر آ کر رویا کرتی. امام نے فرمایا در زندان پر تو تالا لگا رہتا ہے. یہاں سے کوئی بیوی باہر نہیں جا سکتی. کہنے لگا مولا میں روزانہ دیکھتا ہوں بیوی آتی ہے. امام نے فرمایا اچھا آج رات کو جب وہ بیوی آئے تو مجھے بتانا. آدھی رات سے تھوڑا سا وقت آگے بڑھا. دربان نے دروازہ کھول کے کہا مولا وہ بیوی آ گئی. میرے اور آپ کے غیور امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پھوپھی کے پاس آئے. اب پھوپھی اماں آپ چل کر پوچھیں یہ بیوی کون ہے. رات کی تاریکی میں شہزادی کے ساتھ امام سجاد جب پشت زندان پر آئے تو دیکھا کہ ایک کالے برقعے میں ملبوس بیوی ہے جو زندان کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے واہ حسینہ. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے واہ غربتا واہ علیہ واہ عباسہ. عزادار و شہزادی سے رہا نہ گیا. آگے بڑھ کر کہتی بی بی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا, کیا تیرا بھی کوئی عباس مارا گیا؟ اور اگر تو میرے بھائی کو رونے آتی ہے تو آج میں زینب وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن اماں زہرا سے کہہ کے تیری شفاعت کراؤں گی. اماں کا نام آیا یا بی بی نے نقاب کو پلٹا, کہا زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ ارے پہچان میں تیری ماں فاطمہ, جب سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے قبر چھوڑ دی. رات کی تاریکی میں ماں سے ملاقات ہوئی. میری شہزادی نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا. اماں میں کربلا میں لٹ گئی. اماں میں نے بھائی قربان کیے حسین بچانے کے لیے, بچے قربان کیے حسین نہ بچا سکی. اماں میں نے اکبر قربان کیا حسین نہ بچا سکی. اماں میں 70 قدم سے دیکھتی رہی, میرا ماں جایا ذبح ہوتا رہا. اماں ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی. اماں ہمیں درباروں میں بازاروں میں پھرایا گیا. اماں ہمیں زندان میں لا کے رکھا گیا. عزاداروں جب بی بی بین کر کے سر اٹھا کر قریب سے ماں کا چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ ماں کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے. رو کر کہا ماں جب مدینے میں بابا نے غسل دیا تھا یہ چہرے پہ خون نہیں تھا, یہ خون کیسا ہے؟ عزاداروں سنیں گے. میری شہزادی کی آواز آئی زینب تو 70 قدم سے دیکھتی رہی, میرا حسین میری گودی میں. ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ان روتی ہوئی آنکھوں کے صدقے میں جو بیمار ہیں خاص طور پر مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو صحت کلی عطا فرما. ہمارے اس کے علاوہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ہمارے مرحومہ سیدہ صابرہ بانو رضوی بنت سید محمد عارف رضوی کے درجات کو بلند فرما. مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. مرحومہ کی قبر کو نور ولایت آل محمد سے منور فرما. ہمارے بق محمد و آل محمد مرحومہ کے عالم برزخ کے سفر کو آسان فرما. سید کونین کی صحبت نصیب ہو, جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب کرامت فرما. مرحومہ نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں انجام دی ان کی بہترین جزا عطا فرما. حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے بروز حشر معصومہ کونین کی شفاعت نصیب ہو, جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب کرامت فرما. مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اللہ بق محمد و آل محمد علیہ السلام جو مومنین اس مجلس میں شریک ہیں دل میں جو شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ بق محمد و آل محمد ہمیں عزاداران مظلوم کربلا جو غریب ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت اور حاجات کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما.
ہمارے اللہ دنیا کی تکلیفوں سے خاص طور پر یہ جو کرونا اور اس قسم کے امراض پیدا ہو گئے ہمارے اللہ ان سے محفوظ فرما، امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سیدہ صابرہ بانو بنت سید محمد عارف رضی اللہ عنہ، جملہ مومنین و مومنات اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں، مراجع کرام، شہداء عزاداری، سب کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بارک علی سورہ اخلاص کے ساتھ بارک اللہ ربنا تقبل